الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مادی لحاظ سے ایک نقطہ نظر ہے کہ محنت کرتا ہے اور اللہ کے خزانوں سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے وسائل اور اسباب کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو مادی نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ یہ ساری میری اچھی محنت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ ایمان والا بھی اللہ کے اس خزانے سے فائدہ اور استفادہ کرتا ہے، وہ بھی محنت اور منصوبہ بندی اور اپنے وسائل کو اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان اسے سبق دیتا ہے ماشاء اللہ، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ وہ ہوا ہے جو اللہ نے چاہا۔ مادی نقطہ نظر، اس کی سوچ، اس کا انداز فکر یہ ہوتا ہے کہ اپنا تمام تر کمالات کو اپنی محنت کی طرف اور اپنی اسباب و وسائل کے اختیار کرنے کی طرف، اس کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اور ایمان کا نقطہ نظر یہ ہے، اسباب یہ بھی اختیار کرتا ہے، وسائل کو یہ بھی کام میں لاتا ہے، اپنی سی منصوبہ بندی یہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان اسے سبق دیتا ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو بظاہر یہ قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن وہاں دو ساتھ رہنے والے، زندگی گزارنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک کے پاس بہت فراوانی ہے، باغات ہیں، انگور کے ہیں، اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت ہیں، درمیان میں زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زراعت کے لیے ہیں۔ یہ مادیت کی ایک بہترین زندگی اسے میسر ہے، لیکن عام طور پہ یہ مادی زندگی اپنا اثر بھی رکھتی ہے۔ اور جب اس نے یہ سارا اپنی خوشحالی دیکھی تو اپنے ہمسر، اپنے ساتھی پر فخر کرنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ بلکہ یہ نادان جسارت کرنے لگا کہ دیکھو میرے پاس مال بھی تم سے زیادہ ہے، تعلقات بھی میرے بڑے ہیں، مال بھی میرے پاس بہت ہے، تعلقات بھی خوب ہیں میرے۔ اور جب وہ اپنی اس مادیت کے مرکز میں داخل ہوتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ میری یہ قسمت اور میرے یہ نصیب یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عیش و عشرت کی زندگی گویا کہ ہمیشہ میں اس میں زندگی گزاروں گا۔ تو اس کا دوسرا ساتھی اس سے کہنے لگا، ایسا نہ کہو، جس ذات کا یہ فیصلہ ہے اور جس ذات کا اس کائنات پہ حکم چلتا ہے تم اسے کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہا جب تم اندر آئے اور اس نعمتوں کی فراوانی اور اس مادیت کے مرکز میں داخل ہوئے، یوں کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ،
کہ یہ سب اللہ کی مہربانی اور اس کی عطا ہے۔ قارون بڑا سرمایہ دار تھا، اور وہ سرمایہ دار ذہن بھی رکھتا تھا، کہا کرتا تھا کہ جو کچھ میری خوشحالی تمہیں نظر آتی ہے یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، اور میری ہنر کا نتیجہ ہے، اور میرے کمال کا نتیجہ ہے، اور میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان بھی صلاحیتیں لگاتا ہے، مسلمان بھی محنت کرتا ہے، مسلمان بھی اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا اندر سے ایمان کہتا ہے اللہ نہ چاہے تو یہ ساری محنت دھری کی دھری رہ جائے۔ اگر اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل نہ ہو تو یہ سارے نقشے تماشا بن جائے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بظاہر یہ دو لفظ بہت معمولی سے ہیں، ما شاء اللہ انشاءاللہ، ما شاء اللہ انشاءاللہ، بظاہر بہت معمولی سے الفاظ ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا پیغام ہے، اور یہ در حقیقت ایک بڑی سوچ اور فکر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ شخص اپنے مادی اسباب و وسائل پہ تکیہ نہیں کیا ہوا، اس کا بھروسہ اور اس کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہے۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان۔ اسباب و وسائل وہ بھی اختیار کرتا ہے، مسلمان بھی اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان اعتماد اور بھروسہ اور امید اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی پہ رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، جس کا واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر اسباب و وسائل اختیار کرنے میں اپنی نفس کی مانتا ہے، اور مسلمان اسباب و وسائل اختیار کرنے میں اپنے مولا کی مرضی کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسباب اکٹھے ہو جائیں، وسائل اکٹھے ہو جائیں، محنت بھی ہو جائے، منصوبہ بندی بھی اچھی ہو جائے، پلاننگ بھی اچھی ہو جائے، اللہ نہ چاہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اصل تو اس کا چاہ لینا ہے نا، اصل تو اس کی مرضی ہے۔ اگر یہ اندر آ جائے تو اسباب و وسائل اختیار کرنے میں، منصوبہ بندی کرنے میں، محنت لگانے میں اس کی پہلی ترجیح ہو جائے گی اللہ راضی رہے، اس لیے کہ پھل اس نے دینا ہے، ثمرہ اس نے دینا ہے، نتیجہ اس نے دینا ہے، اور اس ساری منصوبہ بندی کی کامیابی اس کی مرضی پہ موقوف ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ، بظاہر سارے نقشے ٹھیک ہیں، محنت بھرپور کی ہے، لیکن پھر بھی آواز دیتا ہے انشاءاللہ، وہی ہوگا تب جب اللہ چاہیں گے۔ آج اس مادی دنیا میں بظاہر یہ الفاظ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ میاں ماشاءاللہ کا زندگی سے کیا تعلق ہے، اور انشاءاللہ کا معاملات سے اور ان اسباب و وسائل سے اس کا کیا جوڑ ہے۔ اسباب اچھے ہونے چاہیے، وسائل اچھی ہونی چاہیے، منصوبہ بندی اچھی ہونی چاہیے، دماغ اچھے اکٹھے ہو جانے چاہیے، سوچ اور فکر اچھی ہو جانی چاہیے، ظاہری نقشے بہت شاندار ہو جانے چاہیے، کام بن جائے گا۔ مسلمان کہتا ہے یہ سب کچھ بھی ہو، ماشاءاللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں سوچوں میں، ان دونوں سوچوں کا اثر زندگیوں پہ پڑتا ہے، ان دونوں فکروں کا تعلق انسانی زندگیوں سے ہے۔ اگر زندگی اور نقطہ نظر یہ ہے کہ اسباب سے، وسائل سے سب کچھ ہے، تو پھر وہ مادی اسباب اختیار کرنے میں ہر وہ راستہ اختیار کرتا ہے
جس میں اللہ کی رضا ہو یا نہ ہو، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، اس لیے کہ اس کا ایمان یہ ہے کہ اسباب وسائل ہونے چاہیے، زندگی اس سے اچھی ہوگی، کام اس سے بنیں گے۔ اور جب نقطہ نظر یہ ہے کہ اسباب و وسائل، اس کی اصل ڈور اللہ کے پاس، اسباب و وسائل کا نتیجہ اللہ کے حکم سے ہے، انشاءاللہ وہ چاہے گا تو ہوگا، ماشاءاللہ۔ اور جو کچھ ہوا ہے اس کی مرضی سے ہوا۔ اس سوچ اور فکر کا زندگی پہ اثر پڑتا ہے کہ آدمی اسباب و وسائل اختیار کرنے میں، آدمی منصوبہ بندی اختیار کرنے میں، آدمی پلاننگ کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جس سے وہ ذات ناراض ہو جائے، جس سے وہ ذات روٹھ جائے جس نے اس چیز کا نتیجہ دینا ہے۔ تو یہ الفاظ بظاہر بہت معمولی سے ہیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ، لیکن یہ اپنے اندر ایک پیغام رکھتے ہیں، یہ ایک سوچ کی نشاندہی کرتے ہیں، ایک سوچ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور جو سوچ ایمان کی ہے، جو سوچ اللہ کی ذات پر اعتماد کی ہے، جو سوچ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمان ایمان والا اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اسباب اختیار نہیں کرتا، یہ نہیں کہ وہ وسائل اختیار نہیں کرتا، یہ نہیں کہ وہ اپنی سی محنت نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ ایمان ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ پہلے ڈاکٹر مسلمان ہوتے تھے تو جب نسخہ لکھنے لگتے، ٹیسٹ بھی ہو گیا، بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی، اندازہ بھی ہو گیا کہ بیماری کہاں ہے، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن نسخہ لکھتے وقت لکھتا ہے هو الشافی۔ ٹھیک ہے، جدید مشینری سے بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی، بیماری تک پہنچ بھی گئے، دوائی بھی اس کے موافق ذہن میں آ گئی، لیکن سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ الشافی، وہ چاہے گا تو شفا ملے گی، وہ چاہے گا تو شفا ملے گی، وہ نہ چاہے گا تو نہیں ملنی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کی ایسی تربیت فرمایا کرتے تھے، صحابہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کا اہتمام ایسے کرواتے تھے جیسے نماز کا اہتمام ہوتا ہے، کہ اللہ سے پہلے رجوع کر لو، اللہ کی طرف پہلے متوجہ ہو جاؤ، اور پھر اسباب کو اختیار کرو، پھر وسائل کو اختیار کرو، اس لیے کہ وہ چاہے گا تو ہوگا نا، وہ چاہے گا تو ہوگا نا۔ یہ بڑا واضح سوچ کا فرق ہے جو زندگیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ کرنے والی ذات تو وہی ہے، وہ چاہے گی تو ہوگا۔ اور سبحان اللہ، جب اللہ رب العزت یہ سوچ نصیب فرما دیتے ہیں تو اسباب و وسائل پر بھی زور تو ہوتا ہے، لیکن زیادہ زور اس ذات کی طرف ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ پھر صدقہ بھی دیتا ہے، صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا ہے، پھر دعا بھی کرتا ہے، پھر اس ذات کو راضی بھی رکھتا ہے، کام اس نے کرنا ہے، فیصلہ اس کا ہے۔ الا لہ الحکم، الا لہ الحکم، الا لہ الحکم، فیصلہ اس کا ہے۔ واللہ یحکم لا محق ولحکمہ، اور وہ فیصلہ کر دے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس فیصلے کو رد کوئی نہیں کر سکتا، عزت کا یا ذلت کا، صحت کا یا بیماری کا، مشکلات سے نکلنے کا یا کسی آزمائش میں ڈالنے کا، وہ طے کر لے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کی طرف سے طے ہو گیا پکڑنے کا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔
اور ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور جس کے لیے وہ دروازے کھول دے رحمتوں کے، نوازشوں کے، ارے میاں دنیا میں ساری طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں کوئی بندش نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بندش کر سکتا. یہ اختیار اس ذات نے اپنے پاس رکھا ہے. تو ماشاء اللہ انشاءاللہ یہ وہ ایمانی بول ہیں. ان الفاظ کی طرح ان الفاظ کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے اسباب، میری وسائل، میری محنت، میری صلاحیتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. اور ان اسباب و وسائل کا اختیار تو میں اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کر رہا ہوں، مرضی اس کی چلے گی. تو میرے عزیزو اگر یہ سوچ اندر سے آ جائے، ایک تو مادی نقطہ نظر ہے نا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے، دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، صلاۃ الحاجت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، استخارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. میرے اسباب اچھے ہیں، وسائل اچھے ہیں، تعلقات اچھے ہیں، میں نے اپنے کام کے سارے اسباب اکٹھے کر لیے ہیں. اور پھر یہ شخص اس کی بھی فکر نہیں کرتا کہ یہ اسباب و وسائل حلال طریقے سے آئے ہیں یا حرام طریقے سے آئے ہیں، جائز طریقے سے ہیں یا ناجائز طریقے سے ہیں. اور اگر یہ ایمان ہو جائے انشاءاللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اور جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا ماشاءاللہ وہ اللہ کے چاہنے سے ہو، اللہ کی مرضی سے ہوگا. یہ ایمان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، جواب دیا اور فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس. دیکھو بھائی، جو اللہ کی مرضی چاہے گا نا اور اس کو راضی کرنے اس کی سب سے بڑی ترجیح اور مقصد بن جائے گا. اور پھر اس کی وہ کوئی نہیں پرواہ کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی. اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا. تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ رب العزت براہ راست اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے، براہ راست اس کی ذمہ داریاں خود اٹھا لیں گے. اور فرمایا ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جس کی چاہت یہ ہوگی کہ لوگ ناراض نہ ہوں، اسے لوگوں کی راضی کرنے کی فکر ہوگی، اللہ کو ناراض ہونے کا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور اللہ کو راضی کرنے کی اسے کوئی احساس اور فکر نہیں ہوگی. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، معاشرہ، سوسائٹی، دنیا یہ خوش رہے، اللہ ناراض ہو جائے تو کیا حرج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکلہ الی الناس، اللہ رب العزت پھر اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور اللہ کی سنت یہی ہے جو مخلوق کے حوالے ہو جاتا ہے وہ پھر زندگی خواری کے ساتھ گزارتا ہے، زندگی خواری کے ساتھ گزارتا ہے. اور یہ حالات قدم قدم پہ پیش آتے ہیں. ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور ایک طرف لوگوں کی اور دنیا والوں کی خوشی ہے. یہ قدم قدم پہ یہ آزمائش، امتحان آتا ہے. لیکن جس شخص کو اللہ رب العزت یہ بصیرت دے دے اور یہ یقین دے دے اور یہ ایمان دے دے اور اپنے مولا پہ اعتماد اور بھروسہ کر دے کہ عزت تو اس کے ہاتھ میں ہے، حالات کا سنوارنا تو اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو ماشاء اللہ ہوگا، وہ چاہے گا تو انشاءاللہ ہے. ہاں اس کی مرضی سے چیز کا وجود ہے تو میرے عزیزو پھر اس کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے گی وہ راضی رہے. کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے، بس اس کی ناراضگی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے. تو میرے عزیزو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ یہ وہ ایمانی بول ہیں
جس سے مسلمان اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میرے تمام اسباب و وسائل اور تمام کمالات اور محنتیں اور تمام منصوبہ بندی اپنی جگہ، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور ہوگا بھی وہ جو اللہ نے چاہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنی ذات پہ اعتماد اور اپنی ذات پہ بھروسہ اور یقین نصیب فرما دے۔